السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات کے ذرے ذرے میں اس رب ذوالجلال کی نشانیاں موجود ہیں، لیکن ان نشانیوں کو سمجھنے کے دو الگ راستے ہیں۔ ایک راستہ ہے علم کا اور دوسرا ہے عشق اور معرفت کا۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ایک عالم اور ایک عارف میں کیا فرق ہے؟ یوں تو دونوں ہی راہ خدا کے مسافر ہیں، مگر ایک کے پاس نقشہ ہے اور دوسرا منزل کو چھو چکا ہے۔ آج ہم قرآن پاک کی آیت اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس باریک پردے کو اٹھائیں گے۔ حقیقت میں عالم شریعت کا محافظ ہوتا ہے۔ عالم وہ ہے جس کے پاس علم ظاہر ہے، وہ کتابوں، دلیلوں اور منطق کا ماہر ہوتا ہے۔ اس کا کام شریعت کے حدود کو واضح کرنا ہے۔ اب اس کو قرآن مجید فرقان حمید سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کی سورہ الفاتر آیت نمبر 28 میں موجود ہے، بے شک اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علماء یعنی علم رکھنے والے ہیں۔ یہاں علم سے مراد خدا کی عظمت کو پہچاننا ہے، یعنی علم معرفت۔ اور عالم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کا عمل صحیح ہو جائے۔ تو وہ بتاتا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، اور عارف بتاتا ہے کہ نماز میں ڈوبنا کیسے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالموں کی روشنائی شہیدوں کے خون سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ یہ علم کی اہمیت ہے، کیونکہ بنا علم کے انسان گمراہ ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں عارف کی۔ عارف کسے کہتے ہیں؟ عارف وہ ہوتا ہے جسے معرفت حاصل ہو گئی ہے۔ اس کا علم کاغذوں سے نہیں بلکہ قلب کی گہرائیوں سے پھوٹتا ہے۔ عارف کتابوں کا نہیں بلکہ صاحب کتاب کا دیوانہ ہوتا ہے۔ عالم کہتا ہے اللہ ایک ہے، یہ اس کی گواہی ہے، اور عارف کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ اس کا مشاہدہ ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔ عارف وہ ہے جو اس راز سے پردہ ہٹا دیتا ہے۔ وہ ماء کش ہے جس نے جام وحدت پی لیا ہے۔ حضور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ یہ عارفوں کے آقا کا بیان ہے، جو اپنی ذات کو مٹا کر رب کی ہستی میں کھو گئے۔ عالم کا علم سینے میں ہوتا ہے، مگر عارف کا علم نور بن کر اس کی روح میں اتر جاتا ہے۔ عالم بحث کرتا ہے تاکہ حق ثابت ہو سکے، اور عارف خاموش رہتا ہے تاکہ حق محسوس ہو سکے۔ قرآن کی سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ
इसी फर्क को समझाता है। मूसा अलैहिस्सलाम के पास शरीयत का इल्म था, जबकि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास इल्म लदुन्नी था। हजरत खिज़र वह देख रहे थे जो ज़ाहिरी आंखों यानी आलिम की नजर से ओझल था। अब सवाल ये है, तो क्या आलिम होना बुरा है? तो जवाब होगा हरगिज नहीं। इल्म के बिना मारिफत गुमराही है और बिना मारिफत के इल्म हिजाब है। एक सच्चा मोमिन वही है जिसके पास आलिम के जैसे दलील हो और आरिफ के जैसा इश्क। जैसा कि अल्लामा इकबाल ने फरमाया, अल्फाज के पेचो खम में उलझ कर रह गया आलिम। अल्फाज के पेचो खम में उलझ कर रह गया आलिम, हकीकत हुस्न को पा गया दरवे से बेखबर। अल्लाह सुब्हान ताला हमें सिर्फ लफ्ज़ों का आलिम नहीं बल्कि अपनी ज़ात का आरिफ बना। हमारे दिलों को अपने नूर से मुनव्वर फरमा और हमें उस रास्ते पर चला जो साक़िए कौसर का रास्ता है। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। हक अहले बैत अलैहिस्सलाम, हक मौला फुरकानी पीर मद्दिजिल्लहुल आली।